الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يزاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور یہ جو شمسی کیلنڈر ہے یہ اس کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 25 دسمبر کو کچھ لوگ بہت بڑا جشن مناتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی غیر شعوری طور پر نہ سمجھی میں وہ اس جشن میں شریک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہم کو اپنی بنیادی چیزیں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے جو کہ نہیں رہتی ہیں۔ بنیادی چیز، سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دوسری چیز، سرور کائنات خلاصے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ تیسری چیز، آخرت پر یقین۔ اگر فرداً ہمارے بھائیوں سے پوچھا جائے، معلوم کیا جائے تو ان تینوں چیزوں کو وہ دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور نہ سمجھی میں وہ کام کر جاتے ہیں جو کہ ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ اپنے ساتھیوں کا دل رکھنے کے لیے، بعض دفعہ مستی اور خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے، بعض دفعہ اس سے ہی وقت گزاری کے لیے، تو یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ تمہارے لیے جو جشن کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، وہ اللہ کے پیارے حبیب نے جو بیان فرما دیا وہی ہے۔ سال میں 2 دن آتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اچھے سے کھاؤ پیو، اچھے سے کھلاؤ، دوسروں کو خوشی مناؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے کپڑے پہناؤ، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرو، ان کی دستگیری کرو۔ اور جو غیروں کے جشن کے ایام آتے ہیں، بعض ایسے جشن کے ایام ہوتے ہیں کہ اس میں ہماری شرکت اور ہمارے زبان سے وہ الفاظ کا نکلنا ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اب آپ مثال لے لیجئے، 25 دسمبر دنیا کی ایک بہت بڑی قوم کے جشن کا دن ہے، اور وہ جشن کس چیز کا مناتے ہیں؟ پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ 325 عیسوی تک اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 325 عیسوی تک، اور خود اس قوم کے جو بڑے علماء ہیں، جو ان کے بڑے رہبان ہیں، ان میں خود اختلاف ہے کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دن کیا ہے۔ دن کا تو جانے دو، سال کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس میں جو بڑے طبقے ہیں، ایک طبقہ جو ہے یہ مشرقی آرتھوڈکس کلیسا، وہ 6 جنوری بولتا ہے، اور آرمینیائی کلیسا 19 جنوری بولتا ہے، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسا والے 25 دسمبر بولتے ہیں۔ 25 دسمبر کو جشن منانے کی وجوہات بھی ان کے ہاں موجود ہیں، جبکہ اگر آپ دیکھیں گے موسم کے لحاظ سے، جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، قرآن نے جو نقل کیا کہ آپ کی والدہ محترمہ ایک کنارے چلی جاتی ہیں، ایک کھجور کے درخت کے نیچے، اور پریشان رہتی ہیں، تو آواز آتی ہے کہ اللہ نے تمہارے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، قد جعل ربک تحتک سریا، اور کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ، پھل گرے گا، تازہ پھل۔ تو کھجور کے جو پھل آنے کا موسم ہے وہ دسمبر میں نہیں ہے۔ فلسطین کے علاقے میں دسمبر میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے،
تو حقیقت یہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دسمبر بنتا ہی نہیں ہے، لیکن 325 عیسوی میں شاہ قسطنطین جو پہلے بہت سے معبودان باطل کی پرستش کرتا تھا، تائب ہو کر کے مسیحی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مسیحی ہو گیا۔ اب 25 دسمبر کو رومیوں کا جو غیر مسیحی تھے ان کا ایک بہت بڑا جشن اور تیوہار کا دن ہوتا تھا جس کو وہ جشن زحل بولتے تھے۔ تو جشن زحل میں جو ہے بہت سے لوگ شریک ہو جاتے تھے، مسیحی بھی شریک ہو جاتے تھے، اور اس میں بہت سی رنگ رلیاں ہوتی تھیں اور الٹے سیدھے کام ہوتے تھے، بہت سی فضول خرچیاں ہوتی تھیں، اور نوجوانوں کے بگڑنے کے بہت سارے سامان ہوتے تھے۔ تو شاہ قسطنطین نے 325 عیسوی میں 25 دسمبر کو یوم ولادت مسیح منانے کا فیصلہ کیا، تاکہ ہمارے جو کہ نیا مسیحی بنا تھا، اس نے یہ سوچا کہ ہمارے نوجوان رومیوں کے جشن زحل میں شرکت نہیں کریں گے، اپنے جشن میں رہیں گے، اور جب رومیوں کے جشن زحل میں شرکت نہیں کریں گے تو بہت سے خرافات سے بچ جائیں گے، اسراف سے، فضول خرچی سے بچ جائیں گے، اور بگڑنے سے بچ جائیں گے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ بگڑنے سے بچ جائیں گے۔ اب مسلمانوں غور کرو، شاہ قسطنطین اپنے نوجوانوں کو سنبھالنے کے لیے ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے تاکہ اس کے نوجوان اور اس کے عوام بگڑے نہ۔ اور ہمارے بھائی نوجوانوں خاص طور سے غور کرو، ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ خالی ایک واقعہ بتا دوں، میں نے ایک مضمون پڑھا جو 2014 میں شائع ہوا، اور جس کا مضمون ہے وہ پہلے مسیحی یعنی عیسائی تھا۔ اس نے لکھا کہ ہم نے ایک سال بہت ہی عقیدت اور محبت سے نیکی سمجھ کر کے 25 دسمبر کو جشن منانے کا ہم نے انتظام کیا۔ تو اس جشن میں ہمارے جو جاننے والے تھے اس میں 80% مسلمان شریک ہوئے۔ کتنے فیصد؟ 80%۔ اور ہمارے مسلمان ساتھیوں نے مالی مدد بھی کی جشن منانے کے لیے۔ تیسری بات، اور رات میں 3 بجے تک اس جشن میں شریک رہے۔ اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان تفریح کا سامان چاہتے ہیں، کہیں سے مل جائے، کسی جگہ مل جائے، پہنچ جائیں گے۔ وہ خود آگے لکھتا ہے، اب ہم اپنے انہی مسلم بھائیوں کو میں ایمان لے آیا ہوں، درس قرآن میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں، ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شاہ قسطنطین وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے نوجوان بگڑے نہ، اس لیے ایک نئے جشن کا وہ ایجاد کرتا ہے، اور ایسا جشن جس میں مذہب کی چاشنی نہ ہو، لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیں گے، تو اس نے مذہب کی چاشنی لگایا، اور کیا کہا کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مبارک دن ہے۔ تو اس نے کیا سوچا کہ ہمارے نوجوان جشن زحل کے بجائے اس جشن میں شریک ہوں گے اور بہت سی خرافات سے بچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے شروع میں خرافات نہ رہی ہو، اسراف اور فضول خرچی نہ رہی ہو، لیکن آج کے زمانے میں جو اخبارات لکھتے ہیں، اور اسی نو مسلم جو پہلے عیسائی تھا لکھا کہ فلاں ملک میں کتنے ملین، ہزاروں اور کتنے شراب جو ہے بک جاتی ہے، اور کیا کیا ہو جاتا ہے، اور کیسے کیسے ہوتا ہے، کتنی کتنے واہی تباہی کام ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ پتہ ہے کس ملک میں نوجوانوں، بیویوں کو یہ کہا گیا کہ اس رات میں اپنے شوہروں کے قریب نہ جائیں، اور یہ کہا گیا بیویوں کو کہ وہ بچوں کو بھی اپنے قریب میں نہ رکھیں اور شوہروں کے قریب میں نہ جانے دیں، اس لیے کہ اتنی زیادہ سب شراب نوشی کرتے ہیں، کب کیا کر گزرے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ نو مسلم لکھتا ہے جو اسی ماحول میں پلا بڑھا ہے۔ تو میں کیا کر رہا تھا کہ شاہ قسطنطین اپنے لوگوں کو خرافات سے، شراب نوشی سے، رنگلیوں سے، بگڑنے سے بچانے کے لیے اس نے اس جشن کا ایجاد کیا، اور اس میں مذہب کی چاشنی لگا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت ہے،
تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں پہلے اتنا رنگ رلیا نہ ہوتا ہو، آج تو بہت کچھ ہو رہا ہے، جسے بتایا میں نے ابھی۔ اپنا نو مسلم جو کبھی عیسائی تھا وہ لکھتا ہے کس طرح لوگ شراب پیتے ہیں، کس طرح لوگ ہردنگ بچاتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ناسمجھی میں بعض دفعہ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کتنا بڑا جرم کرنے جا رہے ہیں۔ دھیان رکھو، کتنا بڑا جرم کرنے ہم جا رہے ہیں۔ میں جرم بول رہا ہوں، اس سے بڑا سخت لفظ بھی میں بول سکتا تھا، کچھ رعایت کر رہا ہوں۔ وہ جرم کیا ہے یہ دھیان رکھنا۔ غیروں کے ساتھ ایک ہے تعلقات، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ ہمدردی، وہ ہمدردیاں جس میں ہمارا مالی نقصان ہو کوئی حرج نہیں ہے، آپ ہمدردی کیجئے، لیکن وہ ہمدردیاں اور وہ تعلقات جس میں ہمارا مذہبی دینی نقصان ہو وہ کسی قیمت پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب اس میں ہمارا دینی نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو تمہاری بنیاد ہے، جو اسلام کی بنیاد جس پر ہے وہ کیا ہے؟ بھئی کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ اور جو مسیحی برادری ایک جشن مناتی ہے، ایک تو اس نے اللہ کے علاوہ ہی معبود بنا لیا، دوسرا بڑا جرم وہ یہ کرتی ہے کہ اللہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ تو اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، مطلب نہ تو وہ کسی کی خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم پڑے گا۔ یہودیوں نے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، ان کو اللہ نے پھٹکار لگائی، اور عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت سخت تردید کی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، شریک ہوتے ہیں اور گلے بھی ملتے ہیں، مٹھائی بھی کھاتے ہیں، ہردم بھی مچاتے ہوں گے بہت کر کے، ہو سکتا ہے وہ تمام کام کرتے ہو جو لوگ کرتے ہیں کھانے پینے کے تعلق سے۔ اب یہاں تمہارا عقیدہ جو ہے داغدار ہو رہا ہے، تم اللہ کی ذات پر بہتان لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ہر جگہ تردید کرتا ہے، جس کا بخیہ ادھیرتا ہے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، جس پر کلمہ کی بنیاد ہے، جس پر تمہارے ایمان کی بنیاد ہے، تم نے کیا کیا؟ اس کی دھجی بکھیر دی۔ کیسے دھجی بکھیری؟ ہمارے بہت سے لوگ میسج بھی فارورڈ کرتے ہیں، وہ بھی سن لو۔ چاہے تم شریک ہو کر کے ان کو مبارکباد دو، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے ان کو مبارکباد دو، ان کے محفل کی زینت کو بڑھا کر کے تم کو مبارکباد دو، چاہے تم موبائل کی اسکرین پر اپنی انگلیوں کو حرکت دے کر کے ان کو مبارکباد دو۔ کیا کہتے ہو؟ جو جملہ ہے انگریزی کا میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، نقل کفر نباست، مطلب کیا نکلتا ہے کہ اللہ کو بیٹا مبارک ہو، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ جو مبارکباد دیتے ہیں، جو انگریزی کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو بیٹا مبارک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا مان رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی متعدد آیتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا ہونے کی تردید کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب بیٹا ہونے کی تردید کی ہے، اور خالی ایک پیغمبر بتلایا ہے، تم قرآن کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو۔ اب بتاؤ تمہارا ایمان بچے گا؟ تمہارا ایمان بچے گا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں بچے گا کہ نہیں بچے گا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، غور کرو نوجوانوں۔ یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنا کہ ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی سامان ایک مومن کے لیے ہو نہیں سکتا ہے، ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی تمہارے لیے، اور یہی ایمان تم کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ چند سیکنڈ کے مزے کے لیے، چند دوستوں کو خوش کرنے کے لیے تم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو۔ غور کرنا نوجوانوں، خاص طور سے کالج میں پڑھنے والے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے والے۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 92 تک
سورہ مائدہ آیت نمبر 72، سورہ مائدہ آیت نمبر 75، سورہ توبہ آیت نمبر 30 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 73۔ ان سب آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد ہونے کی تردید کی ہے، سخت لفظوں میں تردید کی ہے، سخت لفظوں میں تردید کی ہے۔ ایک آیت پڑھ لیتا ہوں، سن لو، جو خالی مسیحی کے تعلق سے ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر کیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم کیا ہے؟ خدا ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، خود عیسیٰ السلام کیا بولتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو کہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا ان لوگوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے یہ قالت یہود عزیر ابن اللہ، یہودی کیا بولتے ہیں؟ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کیا بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ کون بولتے ہیں؟ عیسائی مسیحی، جو جشن منایا جاتا ہے 25 تاریخ کو۔ اللہ نے آج خود اعلان کیا ذالک قولهم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان لوگوں کی نقل کرتے ہیں جن لوگوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ جو ماحول تھا، جو معاشرہ تھا، جو لوگوں میں یہ تھا کہ فلاں فلاں کو بڑا مان لو، کسی کا بیٹا مان لو، اس کی بحث شروع کر دو، انہیں کی دیکھا دیکھی ان لوگوں نے ایسا کر دیا۔ اللہ کہتا ہے آگے پھر قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تو کتنے سخت لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تردید کی۔ اور جو سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 92 تک ہے، اس میں تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح لفظوں میں کیا کہا؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگوں نے کہا کہ اللہ نے لڑکا بنا لیا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بےہودہ بات کہی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ تمہاری اس بات سے آسمان پھٹ پڑے۔ وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یعنی اتنی سخت بات ہے، اتنی بھاری بات ہے کیا کہ اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ہم جو مبارکباد دیتے ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم خود غور کر لیں مسلمانوں، ہمارا ایمان بچے گا یا رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور ہمارے وہ دوست جو کہ ایک جشن مناتے ہیں، جو مسیحی برادری کے لوگ جشن مناتے ہیں، ان کو ہمیں بتانا چاہیے کہ مسیح علیہ السلام اللہ نہ تو خدا ہے، نہ تو خدا کے بیٹے ہیں، نہ تو خدا کی خدائی میں شریک ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرستادے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اس کی پرستش کرو، اور اسی پر وہ آخر تک قائم رہے، زمین سے اٹھائے جانے تک۔ ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ اللہ ایک ہے۔ اور محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد تمام جو مذاہب تھے، جو ادیان تھے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب کس کی رسالت کا اقرار کرنا پڑے گا؟ وحدانیت اللہ کی، رسالت محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا، تو تم سچے پکے مومن ہو جاؤ گے۔ اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، وہ ہے کہ تم اس کے ماننے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے۔